دوستو اگر آپ نے بھی ارطغرل غازی سیریل دیکھا ہے تو آپ نے بھی اس میں ایک نام ضرور سنا ہوگا اور وہ نام ہے اوغوز خان۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی قبیلے کے لوگ زیادہ تر اوغوز خان کا نام لیتے رہتے ہیں، بات بات پر اوغوز خان کا نام لیا جاتا ہے، لیکن اس پورے سیریل میں کہیں پر بھی اس چیز کو نہیں دکھایا گیا ہے کہ جس سے یہ پتہ چل سکے کہ آخر اوغوز خان کون تھا۔ لیکن ان لوگوں کی باتوں سے یہ بات تو ظاہر ہو جاتی ہے کہ اوغوز خان جو بھی تھا وہ ترکی میں بسنے والے تمام قبیلوں کا سردار ہوا کرتا تھا، اور ایک ایسا سردار ہوا کرتا تھا کہ جس کو ترکی کا ہر قبیلہ بہت زیادہ عزت دیا کرتا تھا۔ اوغوز خان کے نام کو اس سیریل میں ارطغرل غازی کی زبان سے بھی کافی بار سنا جا سکتا ہے۔ ارطغرل غازی کے 5 سیزن کے علاوہ جو اگلی سیریز ہے یعنی قرلس عثمان کی، جو سلطنت عثمانیہ کے بانی یعنی عثمان غازی کے اوپر بنائی گئی ہے، اس میں بھی اوغوز خان کا نام بہت زیادہ لیا گیا ہے۔ تو فی الحال آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آخر اوغوز خان کون تھے اور آخر کیا وجہ ہے کہ ترکی کا ہر چھوٹا بڑا قبیلہ ان کو اپنا سردار مانا کرتا تھا اور انہیں اتنی زیادہ اہمیت دیا کرتا تھا، اور آج بھی ترکی کے لوگ انہیں اتنی زیادہ اہمیت کیوں دیتے ہیں۔ تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بس میری آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمیشہ کی طرح ہمارے اس ویڈیو کو بھی لائک کر دیں تاکہ اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہم جاری رکھ سکیں۔ دوستو اگر بات کی جائے اوغوز خان کی ہسٹری کے بارے میں تو ہم سب کے لیے سب سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ اوغوز خان کی ہسٹری حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کی ہے، یعنی اوغوز خان کا جو دور تھا جب وہ اس دنیا میں آئے تھے تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے بھی پہلے کا دور ہوا کرتا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ترکی کے لوگ پہلے اپنے سرداروں کو خان نہیں بلکہ ہان کہا کرتے تھے، اور اسی طرح وہ اپنی خاتونوں کو یعنی عورتوں کو خاتون نہیں بلکہ خاتون کہا کرتے تھے، اور اس چیز کو آپ نے ارطغرل سیریل میں بھی بخوبی دیکھا ہوگا، جیسا کہ حلیمہ خاتون یا پھر سلجان خاتون، یعنی خاتون کا لفظ استعمال نہیں کیا کرتے تھے بلکہ خاتون اور خان کی جگہ خان کا استعمال کیا کرتے تھے، اور اسی لیے ہسٹری میں اوغوز کا نام اوغوز خان بھی ملتا ہے اور اوغوز خان بھی ملتا ہے، لیکن دونوں نام ایک ہی انسان کے ہیں۔ دوستو کہا جاتا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں اس پوری دنیا میں بہت خطرناک طوفان آیا تھا تو اس طوفان میں حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹوں میں سے 3 تو بچ گئے تھے کیونکہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آئے تھے، لیکن 4 بیٹوں میں سے ایک بیٹا اس طوفان میں مر گیا تھا کیونکہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر ایمان نہیں لایا تھا۔ حضرت نوح کے بچے ہوئے 3 بیٹوں میں سے ہی ایک بیٹے کا نام تھا یافس، اور اسی یافس کی نسلوں میں آگے جا کر ایک شخص پیدا ہوا تھا جس کا نام تھا اوغوز خان، یعنی اوغوز خان حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ اگر میں آپ کو آسان لفظوں میں سمجھاؤں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ترکی کے کئی قبیلے کے ساتھ ساتھ تمام قبیلے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یعنی یافس کی اولاد میں سے ہیں، یعنی انہی کی نسلوں میں جا کر آگے یہ آباد ہوئے تھے۔ اوغوز خان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس دور میں ان کی پیدائش ہوئی تھی اس دور میں زیادہ تر لوگ اللہ تعالیٰ کے دین سے پھر گئے تھے، یعنی اپنے خدا کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کی عبادت کرنا شروع کر دیے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ کہا جاتا ہے کہ جب اوغوز خان کی پیدائش ہونے والی تھی تو وہ کچھ دن پہلے سے ہی اپنے ماں کے خواب میں آنے لگے تھے اور اپنی ماں سے کہا کرتے تھے کہ میں اسی وقت پیدا ہوں گا کہ جب تو خدا کے دین کو اپنا لے گی، یعنی ایک خدا کی عبادت کرنے لگے گی۔ ان کی ماں اس خواب سے بہت زیادہ پریشان ہوا کرتی تھی، لیکن جب مسلسل انہوں نے کئی بار اس خواب کو دیکھا تو انہوں نے توبہ کی اور اسی دن سے ایک خدا کی عبادت کرنے کا ارادہ کر لیا، لیکن اس بات کو انہوں نے پوشیدہ رکھا کیونکہ اگر کسی کو بھی اس بات کی خبر لگ جاتی کہ اس عورت نے اپنا پرانا دین چھوڑ کر کسی نئے دین کو اپنا لیا ہے تو اوغوز کی ماں کو قتل کر دیا جاتا۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ آج بھی ترکی کے لوگ اوغوز خان کی ماں کو اپنی گرینڈ مدر مانتے ہیں، کیونکہ ان کا یہ نظریہ ہے کہ اوغوز خان کی ماں نے ایسے خطرناک اور خوفناک ماحول میں بھی خدا تعالیٰ کے دین کو اپنایا تھا۔ یہ یقیناً ان کا قابل تعریف کام تھا۔ ترکی کے اتہاس کاروں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اوغوز خان نے صرف ایک ہی دن اپنی ماں کا دودھ پیا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ اوغوز خان نے بہت زیادہ کم دنوں میں ہی بولنا شروع کر دیا تھا، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ اوغوز خان 1.5 سے 2 مہینے میں ہی چلنا سیکھ گئے تھے۔ حالانکہ آج کے دور میں یہ ہمیں ناممکن سی بات لگتی ہے۔
اوغوز خان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اوغوز خان نے 3 شادیاں کی تھیں، جس میں سے پہلے کی 2 بیویوں کو چھوڑ دیا تھا اور آخری والی بیوی کو اپنا لیا تھا۔ پہلے کی 2 بیویوں کو چھوڑنے کی وجہ یہ تھی کہ جب اس کی پہلی شادی ہوئی تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تمہیں پرانے مذہب کو چھوڑنا پڑے گا اور ایک خدا کی عبادت کرنا ہوگی، لیکن اس کی بیوی اس بات پر رضامند نہیں ہوئی تو اس نے انہیں چھوڑ دیا۔ اس کے بعد اوغوز خان نے دوسری شادی کی، دوسری بیوی کے سامنے بھی یہی شرط رکھی، اور جب دوسری بیوی نے بھی اس کے ساتھ رضامندی نہیں کی تو اوغوز خان نے اسے بھی چھوڑنا بہتر ہی سمجھا۔ اس کے بعد اوغوز خان نے تیسری شادی کی، لیکن تیسری بیوی ان کے ساتھ رضامند ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ جو آپ کا راستہ ہے یقیناً سردار میرا بھی وہی راستہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب اوغوز خان اور ان کی بیوی کے بارے میں قبیلے والوں کو خبر لگی کہ ان دونوں نے ایک نیا مذہب اختیار کر رکھا ہے تو اوغوز خان کے والد یعنی جو ان کے فادر ہوا کرتے تھے وہ اس بات سے بہت سخت ناراض ہوئے اور وہ تلوار لے کر اوغوز خان کے خیمے میں پہنچے تاکہ ان دونوں کو قتل کر دیں، لیکن اوغوز خان نے اپنے والد سے اپنی جان کو بچاتے ہوئے تلوار کا ایک ایسا وار کیا کہ جس سے ان کے والد کا انتقال ہو گیا، اور یہ اوغوز خان کی زندگی کا وہ پہلا قتل تھا جو انہوں نے اپنے دین یعنی خدا کے دین کے لیے کیا تھا۔ اس کے بعد سے لگاتار اوغوز خان نے ایک کے بعد ایک جنگیں لڑیں اور دھیرے دھیرے ایک وقت ایسا آیا کہ پورے علاقے میں اوغوز خان نے اپنی ایک سلطنت قائم کر لی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اوغوز خان کے ٹوٹل 4 بیٹے تھے۔ جب اوغوز خان کی موت کا وقت قریب آیا تو اوغوز خان نے اپنی پوری سلطنت کو اپنے 4 بیٹوں میں برابر برابر بانٹ دیا تھا۔ اوغوز خان کی موت کے بعد اس کے بیٹوں میں سے کوئی چین میں جا کر آباد ہو گیا تو کوئی ترکی میں آباد ہو گیا تو کوئی کسی علاقے میں اور کوئی کسی علاقے میں۔ فی الحال اوغوز خان کا جو بیٹا ترکی میں جا کر آباد ہوا تھا، آگے جا کر اسی کی نسل میں ترکی کے بڑے بڑے قبائل وجود میں آئے تھے، اور انہی قبیلوں میں سے ایک قبیلے کا نام تھا کائی قبیلہ، جس کا سردار سلیمان شاہ تھا، اور سلیمان شاہ کے بیٹے کا نام ارطغرل تھا، اور ارطغرل کے بیٹے کا نام ہی عثمان غازی تھا، جس نے آگے جا کر سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی تھی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آگے آپ کو زیادہ کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ جانتے ہی ہیں۔ آج کی اپنی ویڈیو کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں، احباب، رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔